السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم نے بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، تو اسی سلسلے میں آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 احادیث چھوٹی چھوٹی مختصر سی بیان کروں گا جو بچوں کے حوالے سے ہے، تو ان کو سن کر آپ نے اچھی طرح سن کر ان پر عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ واہ، کیا قسمت والے نصیب والے صحابہ ہیں کہ جن کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کر جاتے، رحمت للعالمین جاتے، کل کائنات کے سردار جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما، تو اسی دوران میری والدہ نے مجھے آواز دی۔ میں چھوٹا تھا، مجھے آواز دی اور کہا، بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کوئی چیز دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ پوچھتے ہیں اپنی صحابیہ سے، میری والدہ سے، کہ کیا آپ نے اپنے بیٹوں کو کچھ دینا تھا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی میں نے اس کو کھجور دینی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو یہ تجھ پر جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ گویا کہ بیٹے کو آواز دیتے وقت اگر آپ نے یہ کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کوئی چیز دوں، اگر نہیں دی تو اس کا جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور منافقین کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ کیا ہے؟ جھوٹ۔ اذا حدث کذب۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک کلام میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جب بھی بات کرو سیدھی سادی بات کرو۔ اور دوسری حدیث حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، میں چھوٹا سا بچہ تھا، تو ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تشریف فرما حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کھانے کی پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جیسے بچے کی عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے مجھے ڈانٹا نہیں، بلکہ پیار سے، محبت سے کہتے، یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ پڑھو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ کے وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کس طرح بچوں کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ جس میں کوئی نصیحت نہ کی ہو، جس میں کسی صحابی کو سمجھایا نہ ہو۔ جس طرح کا موقع ہوتا اسی طرح کی بات کرتے۔ جیسے ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو غصہ نہ کر۔ پھر فرمایا غصہ نہ کر۔ پھر فرمایا غصہ نہ کر۔ وہ صحابی رسول کہتا ہے، میں نے بار بار یہ سوال کیا، فردد مرارن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے ساتھ بار بار یہی جواب دیتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جس چیز کی جس کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہی نصیحت کرتے۔ گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے شاید اس کو غصہ زیادہ آتا ہو۔ تو تیسری حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال دینا چاہا، یعنی کہ جو میرے دوسرے بھائیوں کو نہیں دے رہے تھے، مجھے اکیلے کو دے رہے تھے۔ تو میری والدہ نے کہا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہیں بنا لیتے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ ماں باپ کے لیے سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔
یہ ہمیں چاہیے بچوں کے اندر انصاف کرنا چاہیے، یہ نہیں ایک کو زیادہ جائیداد دے دی ایک کو کم دے دی، یہ قطعاً ایسا نہ کریں، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ نے، میرے والد نے جب مجھے دینا چاہا، میری والدہ نے، کیونکہ ماں باپ کے لیے سب بچے برابر، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے، بچہ سیاہ رنگ کا ہو یا سفید ہو، کالے رنگ کا ہو یا وائٹ رنگ کا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مشورہ کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں صحابی، مجھے ساتھ لیا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرے باپ نے، میرے والد محترم نے جب یہ بات رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اپنی ساری اولاد کو ایسے دے گا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اسے دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل و انصاف کرو، اولاد کے اندر عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ تو دوسری حدیث کے الفاظ ہے کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، گویا کہ یہ تم ظلم کر رہے، اپنے دوسروں بیٹوں کو نہیں دے رہے، اس کو دے رہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کو اپنانا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔